ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کا جواب دیتے ہوئے اور خاص پس منظر میں ارشاد فرمایا۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ کچھ مشرکین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے یہ عرض کیا کہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ غریبوں کو اپنے پاس بٹھایا کرتے ہیں، اگر ان غریبوں کو اپنے سے دور کر دیں تو ہم بھی ایمان لائیں گے، اور ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں تو ہماری وجہ سے دوسرے بھی بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ انہوں نے بات کہی، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ عرب کے مزاج میں گھمنڈ بہت تھا۔ عرب میں کچھ اچھائیاں تھیں بہت بڑی، جیسے سخاوت ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن کچھ برائیاں بہت جڑوں تک پہنچی ہوئی تھیں۔ تو ان میں انتقامی جذبہ ہے اور غریبوں سے نفرت ہے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام غریبوں کا مسیحا مذہب ہے، تو اس سے پہلے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان سے کچھ کہتے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ صابر رکھیں، یعنی انہی کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب سے اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ سے لو لگائے رہتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ تو اصل بات ہو گئی، آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اپنی نگاہوں کو ان لوگوں سے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے فقراء، ان لوگوں سے پھیرنا مت دنیا کی طلب میں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، دنیا کی طلب میں، یعنی ان امیروں یہ امیر آ جائیں اس لیے ان غریبوں سے اپنی نگاہیں مت پھیرنا۔ یہ دو باتیں ہوئیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس کی بات کبھی نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہماری یاد سے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اس کی بات کبھی نہ ماننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، ایسے انسان حد سے بڑے ہوئے انسان ہیں۔ اس سے جہاں یہ بیک گراؤنڈ اور یہ باتیں پتہ چلی، وہیں پر اس بات کا بھی علم ہوا کہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ دلوں میں اپنا ذکر ڈال دے۔ یعنی اگر کوئی ذکر الہی میں مست ہے، کوئی اچھے راستے پر گامزن ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں۔ اللہ نے فرمایا، من اغفلنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کیا ہے، وہی ہے جو دلوں کو غافل کرتا ہے، وہی ہے جو دلوں کو راغب کرتا ہے۔ ہاں، بندوں کو بار بار حکم دیا گیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی یاد اگر دل سے چلی جائے تو فوراً، یعنی چونک کر کے اللہ کی یاد سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ بھی حکم دیا گیا جن کو حکم دینا ہے، اور جن کے مزاج کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے ان کو اللہ رب العزت کبھی نہیں پسند فرماتا، اور یہ دراصل قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن نے متکبرین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں بھی بہت ساری باتیں متکبرین کے بارے میں فرمایا گیا، جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا، کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے اس کی چادر جھپٹتا ہے۔
اللہ سے لڑائی مول لیتا ہے۔ تو بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں اتنی گمبھیر بیماریاں ہوتی ہیں کہ ایک بیماری نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں بہت بڑی بیماری ہے تکبر، اور اسی وجہ سے تکبر کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین۔ دو لفظوں کی کہانی ہے کہ تکبر والے اللہ کو پسند ہی نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو تکبر کرتے ہیں ان کی زبانوں کو قیامت کے دن موٹا کر دیا جائے گا اور لمبا چوڑا کر دیا جائے گا اور پھیلا دیا جائے گا ان کی زبانوں کو، اور اہل محشر ان کی زبانوں کو رونتے ہوئے گزریں گے۔ تو اس طرح سے تکبر والے اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں۔ دعاؤں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو ہماری بارگاہ میں تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتے ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی تکبر کو قرآن پاک یوں کہنا چاہیے کہ کچل دیتا ہے، اور تکبر اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ دوسری چیزیں جو ہیں ابلیس کے لیے جو چیز وبال جان ثابت ہوئی وہ اس کا تکبر ہی ہے۔ ایسا راندہ درگاہ کہ اس سے توفیق خیر ہی چھین لی گئی، اور ایسی توفیق چھینی گئی کہ اتنا ہی نہیں کہ خود جہنمی بنا، اب جہنمی گر ہے، وہ دوسروں کو جہنمی بنانا ہی اس کا مشغلہ ہو گیا۔ اہل اللہ کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر کو بالکل کچل دیتے ہیں، جس کو ہم نفس کشی کہتے ہیں۔ نفس کو دوسرے لفظوں میں تکبر کہہ لیجئے۔ نفس کشی نفس جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تکبر جو سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس کو ہم تکبر کہیں، نفس کہیں، انانیت کہیں، یا کچھ بھی کہہ لیجئے، تعبیری طور پر ایگو کہہ لیجئے، ان تمام چیزوں کو کچل دینا اللہ والوں کا کام ہے۔ اور ایسے ہی لوگ حضور کو بھی پسند تھے، حضور پہلے سے اپنے پاس میں رکھتے تھے، اللہ نے ارشاد فرما کر کے اس پر مہر لگا دی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور خاص بات ثابت ہوئی، وہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صابر رکھیں، یعنی ساتھ میں رہنا ہے، اور ساتھ میں بھی اتنا رہنا ہے کہ جیسے کئی بار مسلسل ساتھ رہنے کی وجہ سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، صبر کرنا ہے، اکتانا بھی نہیں ہے، ساتھ میں بھی رکھنا ہے اور زیادہ ساتھ میں رکھنا ہے اور اکتانا بھی نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صابر رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بڑے کو حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کو ساتھ رکھے، تو چھوٹوں کے لیے تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ وہ بڑے کے دامن سے لپٹے رہیں۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں صحبت شیخ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جتنی زیادہ پیدا ہوگی اتنا خود بخود نفس و شیطانیت یا انا کو کچلا جا سکے گا۔ تو اس طرح سے بندگان خدا کی ذمہ داری ہمیشہ بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل اللہ کے دامن کرم سے وابستہ رکھیں، اور جنہوں نے اہل اللہ کے دامن کرم سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا وہ کیا کیا بنے، کم سے کم اس محفل کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہم سب کی وہ عظیم محسن ذات ہے جس کا احسان ہم کبھی چکا نہیں سکتے، اور بھارت کی سرزمین نہیں چکا سکتی، اور اللہ کے رسول، اور یہ احسان دراصل اللہ کے رسول کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ عطائے رسول ہیں، اور اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم جن کے قدموں سے وابستہ ہیں وہ عطائے خواجہ ہیں۔ تو گویا ایک واسطے سے یہ بھی عطائے رسول ہیں، عطائے رسول کی عطا بھی عطائے رسول ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کا بے پناہ ہفتہ 10 دن پرانی بات ہے، میں اجمیر شریف حاضر تھا، اور یہ مرشد کریم کا فیض ہے کہ حاضری ہوتی رہتی ہے، خاص طور پر حضرات خلفائے راشدین کا ذکر جمیل کرنے کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ تو حضرت سے وہاں پر فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگے، آپ دیدہ ہو کر، جذباتی ہو کر کے کہنے لگے، ہمارے یہاں جو بھی فقیری آئی ہے غریب نواز ہی کی عطا ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ غریب نواز کی عظیم ترین عطا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم چھٹی شریف کا اور تاکید کے ساتھ اہتمام کریں، اور جس طرح سے حضرت مسلسل اہتمام کرتے ہیں، یہ گویا ہم سب کے لیے ایک نصیحت بھی ہے، اور ہم سب کے لیے ایک تعلیم ہے
کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان اسباق کو بھی یاد رکھیں۔ یہ جو حضرت کی محفلیں ہیں یہ گویا عام محفلیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ والوں سے جوڑے رکھنا اور ہماری نسلوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی وہی ماحول ہونا چاہیے جس ماحول میں سے اس وقت ہم وابستہ ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا، اور اس کے بعد ذہین و فطین بہت زیادہ تھے تو کم مدت میں ہی کافی کچھ علم آپ نے حاصل کیا، لیکن 11 سال کی عمر میں چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس لیے تعلیم و تعلم چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد میں والد صاحب کا جو کام تھا، سید غیاث الدین علیہ رحمہ کا جو کام تھا، آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین ہے، حسنی حسینی سید ہیں، یعنی دونوں حضرات حسنین کریمین کی اولاد میں سے آپ ہوتے ہیں۔ تو پنچکی اور کھجور کا باغ آپ کو وراثت میں ملا، اور وہی آپ کے گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ آپ اس کام میں لگ گئے اور خیر و خوبی کے ساتھ، یوں کہہ لیجیے کہ نارمل زندگی جتنی اچھی گزرتی ہے وہ گزر رہی تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بار اسی علاقے کے ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوز ایران کا ایک شہر ہے، اب بھی ہے، حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت خواجہ خواجگاں علیہ رحمہ نے حضرت ابراہیم قندوزی کا احترام کیا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھایا، اور باغ کے مالی ہونے کے لحاظ سے آپ کو پتہ تھا کہ کون سا پھل اچھا ہوتا ہے کون سا نہیں، تو آپ کے باغ میں جو کھجور بڑے اچھے مانے جاتے تھے، آپ نے ان اچھے کھجوروں کا گچھا حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا، اور حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نے وہ تناول فرمائے، اور اس کے بعد میں خوش ہو کر کے اپنے جھولی سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اسے اپنے منہ میں چبایا، اور چبانے کے بعد میں حضرت غریب نواز کو وہ دیا۔ اب یہاں پر جو ایک اہم ترین بات ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ہے، اسلام تو ہمیشہ سے درس دیتا ہے، اسلام کا درس ہے کہ جس کو ہم تحنیک گٹھی بولتے ہیں، گٹھی میں کیا ہے کہ کسی بھی تقوی شعار پرہیزگار یا اچھے آدمی کے منہ کا تھوک کسی بہانے ہمارے بچے تک پہنچے۔ اگر ہم عام عقل سے سوچیں گے تو ہم کسی کا تھوک لینا کیا گوارا کریں، کسی کی استعمال کی ہوئی مسواک بھی اپنے منہ میں لینا پسند نہیں فرماتے، لیکن جب یہ چیزیں تبرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں تو مذہب اسلام کی نظر میں نہایت محترم ہو جاتی ہیں، بلکہ کئی بار کہانی الٹی بھی ہوتی ہے۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ میں چبائی ہوئی مسواک کو اپنے منہ میں رکھ کے مسواک فرمائی، اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا انسان اور وزن انسان اپنی بیوی سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ میں چبائی ہوئی مسواک کو آپ نے اپنے منہ میں رکھ کر کے مسواک فرمائی۔ اسلام ہمیشہ ایسے تعلیم دیتا ہے، یعنی اسلام گھن کی تعلیم نہیں دیتا، نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، بڑے پن کا خاتمہ کرتا ہے، تو مذہب اسلام نے یہ ہمیشہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام کیا کہ ابراہیم قندوزی نے اپنے منہ میں چبا کر کے جو لقمہ دیا، عام بچے ہوتے تو عام عقل کے مطابق اس چیز کو پسند اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے گھن آتی ہے، لیکن حضرت غریب نواز کی زندگی میں پہلے سے جو چیز موجود تھی وہ یہی تھی کہ بزرگوں کا اتنا ادب ان کے ذہن میں موجود تھا کہ وہ اس کو تبرک کی حیثیت دے کر کے کھا گئے، اتنا سا کام ان کا تھا۔ اگر عام بچوں کی طرح یا تربیت بہت اچھی نہ ہوتی، گھریلو ماحول بہت اچھا نہ ہوتا، بزرگوں کی تعظیم دل و دماغ میں نہ بٹھائی گئی ہوتی اور وہ لقمہ نہ کھاتے تو شاید معین الدین ہی رہ جاتے اور معین الدین ہی دنیا سے چلے جاتے، نہ غریب نواز ہوتے، نہ عطائے رسول ہوتے، نہ ہند کا انقلاب ہوتا۔ یعنی جو ٹرن پوائنٹ ہے آپ کی زندگی میں وہ ہے ابراہیم قندوزی کا تبرک۔ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے منہ کا جو تبرک آپ نے لیا تو اس تبرک نے کام یہ کیا کہ آپ کا اندر بے چین کر دیا، اور پھر کچھ دنوں تو اپنے آپ سے جھوجتے رہے۔ ہر انسان کے ساتھ جب ایسے مراحل سے گزرتا ہے تو پہلے وہ اپنے آپ سے جھوجتا ہے، پہلے اندر ہی اندر جھوجتے رہے، لیکن جب برداشت کی لائق چیزیں نہ رہیں تو اپنے والدہ سے یہ کہا، پہچانتے تھے، سمجھتے تھے کہ والدہ کا کوئی سہارا نہیں، لیکن اس کے باوجود بے چینی کی وجہ سے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، اور پھر والدہ نے اجازت دی اور سمرقند و بخارا تشریف لے گئے۔ وہاں پھر اعلیٰ تعلیم آپ نے مزید حاصل کی،
اور بتاتے ہیں کہ اس کا دورانیہ تقریباً 15 سال ہے، یعنی 15 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ اس زمانے کا جس طرح کا کلچر تھا، علمی ماحول تھا، اور 15 سال تک علم حاصل کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ نارمل عالم نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے میں جب سمرقند و بخارا عظیم علمی مراکز ہوا کرتے تھے، اس وقت اور اس ٹائپ کے اساتذہ سے علم حاصل کرنے والے تو بہرحال نارمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ یعنی غریب نواز جب آگے پہنچے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں تو عام انسان کی طرح نہیں پہنچے، ایک زبردست عالم دین بن کے پہنچے ہیں۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کی جو بھی مدت تعلیم تھی، جتنی مدت میں بھی آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے باوجود بھی آپ کو سکون نہیں ملا۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ 15 سال پہلے کسی فقیر کا تبرک کھایا تھا، 15 سال تو علم کی تلاش میں نکل گئے، اور اب بھی وہ بے چینی باقی ہے۔ 15 سال بعد میں بھی اس تبرک کا اثر ختم نہیں ہوتا، اور اب راغب ہوئے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ چلیے آپ کا ایک شوق تھا کہ آپ کو علم حاصل کرنا تھا، کر لیا، اب تو والدہ کی خدمت کیجیے۔ لیکن 15 سال کے بعد میں بھی سکون نہ ملا تو آپ نے پھر مرشد کامل کی تلاش شروع کی، اور جب تلاش سچی ہوتی ہے تو مل ہی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک آپ کی رسائی ہوئی، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں جو آپ رہے اس کا دورانیہ کوئی 20 سال بتایا جاتا ہے۔ یعنی علم ظاہر آپ نے جتنا حاصل کیا اس سے زیادہ فقیر کی صحبت میں رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اچھا ان صحبتوں کے متعلق آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں، اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بلکہ آپ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے اپنے مرشد عثمان ہارونی سے 20 سال میں 3 باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات کہ بندے کے مزاج میں سمندر جیسی سخاوت پائی جانی چاہیے، سورج جیسا اس کا مزاج ہو، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور زمین جیسی عاجزی ہو۔ یعنی سمندر جب دیتا ہے تو اس کے دینے کی کوئی حدیں نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے سورج جب نوازتا ہے تو سورج کی سخاوتوں میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا کہ کس کو دے گا کس کو نہیں دے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انرجی کا ایک ایسا سورس ہے جو بے تحاشا لٹاتا ہے۔ اور تیسری بات، زمین بھی دیتی ہے تو کوئی فرق نہیں کرتی، سب کو نوازتی ہے، مسلسل نوازتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی یہ ہے، وہی ماوا و ملجا ہے، اسی پہ رہنا ہے، اسی سے کھانا، اسی سے پینا، اسی سے کمائی حاصل کرنا۔ ہمارا ماوا و ملجا، انسانوں کا ماوا و ملجا زمین ہی ہے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا دل ہونے کے باوجود ہمیشہ قدموں میں پڑی رہتی ہے۔ تو یہ زمین کی عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے 20 سال میں 3 باتیں سیکھی، تو ان 3 باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو جتنا بڑا دل کر لے اتنا بڑا صوفی اور اتنا بڑا غریب نواز کا سچا متبع، اور یہی حضرت عثمان ہارونی کی تعلیمات کا خلاصہ۔ خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات چھوٹی نہیں، نہ تو سورج چھوٹا، نہ زمین چھوٹی، نہ سمندر چھوٹے۔ یعنی اللہ والوں کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، ان کے الفاظ بھی چھوٹے نہیں ہوتے، ان کی تعبیرات بھی چھوٹی نہیں ہوتی، ان کی فکر کیا چھوٹی ہو، ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ آفاقی ہوتے ہیں، دور تک سوچتے ہیں، سب کے لیے سوچتے ہیں، اور ان کا جگر گردہ اس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ حضرت سلطان الہند کی زندگی کا ایک اہم ترین سبق ہے۔ اور جب اس طرح کی شخصیتیں تعمیر ہوتی ہیں تو پھر وہی انقلاب آتا ہے جو انقلاب آیا۔ اور جب اس طرح سے شخصیتوں کو تیار کیا جاتا ہے تو رسول اللہ بھی قبول فرما لیتے ہیں اور اپنی عطا بنا لیتے ہیں۔ اور اسپیشل حکم دیا گیا اور بھارت کی سرزمین آپ کو بھیجا گیا، جس زمین کو آپ نہیں جانتے تھے، اجمیر کو نہیں جانتے تھے کہ اجمیر کس چڑیا کا نام ہے، آپ کو نقشہ دکھایا گیا کہ اس راستے سے یہاں تک پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچے، اور یہاں آنے کے بعد میں آپ نے جو کام کیا، اس کام میں جیسا کہ بھی مولانا قاسم صاحب نے بہت اہم باتیں بتائیں، اس کام میں سوچنے کا اینگل یہ ہے کہ غریب نواز نے جو بھی انقلاب پیدا فرمایا، جتنے بھی لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگ جن کی تعداد کوئی 90 لاکھ 80 لاکھ جو بھی بتائی جاتی ہے، ڈائریکٹ ان کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد یا سلسلہ نقش چشتیہ کے مشائخ کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد جتنے بھی لاکھ رہی ہو، بہرحال لاکھوں میں تعداد ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب پیدا کیسے ہوا؟ 2 بنیادی سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر 20 سال غریب نواز نے جو بھی ان کی عمر تھی، اس عمر میں بھارت میں جو بھی عمر گزری، اس عمر میں جو انقلاب پیدا کیا تو آج تک عقل نہیں سمجھ پا رہی ہے۔
اگر عثمان ہارونی کی صحبت میں 20 سال نہ گزارے ہوتے، وہ ٹائم بھی انڈیا کو دے دیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا۔ یہ کہتی ہے عقل، لیکن عشق اور روحانیت یہ کہتی ہے کہ غریب نواز جو غریب نواز ہیں انہی 20 سالوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہاں جو وقت گزرتا ہے بہت ساری خدمات پر بھاری ہے، اس وقت کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ تو یہ ایک سبق ملتا ہے۔ دوسری بات، غریب نواز نے جن لوگوں کی کایا پلٹ کی، جن لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلاب آیا کیسے؟ کیا غریب نواز مناظرہ کرتے تھے؟ کیا دلیلیں دیا کرتے تھے؟ کیا بہت زیادہ مجاہدات کروایا کرتے تھے؟ اور کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء سے جو بھی محنتیں کرواتے رہے ہوں، ان کے لیے تزکیہ کا جو بھی طریقہ اپناتے رہے ہوں، دعوت و تبلیغ کے لیے غریب نواز نے جو انداز اپنایا وہ عالمانہ انداز نہیں اپنایا۔ یعنی ایسا نہیں ملتا آپ کی سیرت میں، بلکہ آپ کی سیرت میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے شبانہ روز کے 3 حصے کر لیے تھے، اس میں سے 2/3 تنہائیوں میں گزارتے تھے۔ یعنی 16 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے کے آس پاس کا وقت اکیلے رہتے تھے، اپنے خلوت قدے میں رہتے تھے، اپنے حجرے میں رہتے تھے، اور 1/3 وقت اللہ کی مخلوق کے سامنے گزارا کرتے تھے۔ اور اس کو اگر ہم پریکٹیکل کریں، اگر ہم کسی روز 8-10 گھنٹہ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر نارمل بھی باتیں کریں گے تو ہمارے دل کی کیفیت نہایت بدلی ہوئی پائیں گے۔ اگر ایک آدھ دن کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو دل بدلنے لگتا ہے۔ اگر معمول سے ہٹ کر 20-50 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، اور ہم اپنے آپ کو پرانے سے الگ پائیں گے۔ اب جس شخصیت، جس کو جو عطائے رسول ہوں، جنہیں 20 سال تک تیار کیا گیا ہو، جنہیں عظیم مرتبوں سے نوازا گیا ہو، اور رسول اللہ نے جب عطا کیا ہے تو پاور بھی دیا ہوگا، جو اتنا پہلے سے تیار ہوں اور اس کے باوجود بھی 16 گھنٹے یا اچھا خاصا وقت تنہائیوں میں اور عبادتوں میں گزارتے ہوں، انہیں انقلاب لانے کے لیے محنتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں انقلاب لانے کے لیے حجت بازیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں لیدے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ لیدے کرتے بھی مناظرے، دلیلیں، اور ہمارے حق پر ہونے کی یہ دلیل اور تمہارے باطل پہ ہونے کی یہ دلیلیں دیا کرتے تو کتنا وقت تھا۔ ایک آدمی 20-25 سال کی عمر میں اگر لوگوں سے روزانہ 1-2 گھنٹہ بھی ایک آدمی سے بات کرے تو جناب ہزاروں میں تعداد ہوتی، 1 لاکھ بھی کروس نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہ جو بھی انقلاب پیدا ہوا، وہ انقلاب یوں پیدا ہوا کہ 16 گھنٹے، 15 گھنٹے اکیلے میں رہنے کے بعد میں جب حجرے سے باہر تشریف لے آتے، جس پہ نگاہ پڑ گئی کایا پلٹ گئی۔ یہ نگاہوں کا کام ہے، اور اس کی زندہ مثال ہمارے یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ کی ہستی میں ملتی ہے۔ جب آپ تشریف لاتے تو جیسا کہ مفتی صاحب دوپہر میں بیان فرما رہے تھے، نگاہیں جھکا کے رکھتے اور کوشش کرتے کہ کسی پر نگاہ نہ پڑے۔ نگاہ پڑ جاتی تو وہ انسان مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتا، اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے دوبارہ اس پر نگاہ ڈالنی پڑتی۔ تو یہ اللہ والوں کی نگاہوں کا کام ہے، اور یہ ایک عظیم ترین روحانی انقلاب ہے، بلکہ اس انقلاب کی ابتدا ہی ذات رسالت سے ہوتی ہے۔ صحابیت کا مطلب ہی ہے جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا رسول اللہ نے اسے دیکھا ہو۔ تو یہ دیکھنے دکھانے کا ہی کام ہے۔ جو دیکھنے دکھانے سے ہٹ کر بولنے بلانے پر آ گیا، تو جب سے بولنے سننے پر آیا ہے تب سے اس کی رفتار کم ہو گئی، اور جب سے دیکھنے دکھانے کا کام تھا تو رفتار تیز تھی۔ آج اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا جانا چاہیے کہ حضرت جس باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، جس کے پودے سرہند سے آئے ہیں، جس کے پودوں کی سیوان سے سیرابی ہوئی ہے، جس کے پودوں کی حضور شیخ المشائخ نے آبیاری فرمائی ہے اور جنہیں حیات نو عطا کی ہے، اور جن کے پھلوں کی رکھوالی کرتے کرتے حضرت کی شخصیت بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اب وہ پھل مارکیٹ میں آنے کا وقت ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھل مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور خدا کا دوہرا فضل ہے کہ مارکیٹ اس پھل کو لپکنا چاہتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے روحانیت، اس لیے کہ اب دنیا نے سب آزما لیا۔ ہم لوگوں کے پاس بھی کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ ابھی دنیا کے آزار میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی وقت نہیں نکل پاتا، کسی کے دل میں روحانیت کی اتنی اہمیت ابھی جم نہیں پائی ہے، لیکن موہوم تلاش سب کو ہے، موہوم تلاش سب کو ہے۔ اس لیے ایک شخصیت کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کیا، بلکہ کئی شخصیتیں جتنا کام نہیں کر پاتی
اتنا ایک شخصیت نے کام کیا. اب یہ دوسرے ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور آخر میں ایک بار میں پھر عرض کرنا چاہوں گا، مولانا قاسم صاحب نے بڑے درد کی باتیں کی کہ ہم لوگوں کی، بہت روحانی لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ معمولی صرف ایک دو گھونٹ پی کے اپنے آپ کو کسی آسمان پر تصور نہ کریں. اگر دنیا تو ویسے فرضی تصور سے اوبی ہوئی ہے، اگر اس میں یہ کھرا مال بھی ذرا سا کھوٹا رہ جاتا ہے، معمولی سا بھی، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑوں کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. اور جب ہم کریں گے، جیسا کہ ابھی حضرت نے، مولانا تحسین صاحب نے اشعار میں حضرت کا فلسفہ پیش کیا. حضرت کے اشعار چونکہ عارفانہ اشعار ہیں، ہم اس کو سبحان اللہ کہنے کے لیے سنتے ہیں اور نعرہ لگانے کے لیے سنتے ہیں، عام زبان، عام اندازوں کے مطابق. کبھی گہرائی میں اتر کے دیکھیں گے تو دیکھیے اس میں اشعار میں تھا کہ جو در پہ آ گیا وہ اس کا کام ہو ہی جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الاجابہ. اگر کسی کو دعا کرنے کی توفیق ملی ہے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہتا ہے دعا قبول کرے، اسی لیے تو دعا کی توفیق دی. اگر کوئی در پہ آیا ہے تو کسی اور چیز میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نوازنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو اپنا کام ہے وابستگی کا، اس میں ہم پختگی پیدا کریں. اللہ نوازنے والا ہے. اور ایسے آقایان نعمت جب موجود ہوں تو ان سے جتنا فیض پالیں، جتنا استفادہ کرنے، جتنے ادب و آداب بجا لائیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار حضور کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں بالخصوص اپنے آقایان نعمت کا، آقایان نقش بند کا اور حضرت سلطان الہند والی ہند کا خوب فیض عطا فرمائے. تمام بزرگان دین کا مؤدب بنائے، اپنی ذمہ داریوں کا واقعی احساس عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.